اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اپنا وطن چھوڑا ہے، یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 41 اور 42 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اوپر کافروں اور مشرکوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، یہاں سے ہجرت کرنے والے مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے دوسرے مقامات پر گئے تھے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ہجرت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ ہجرت کے لغوی معنی آتے ہیں ترک وطن کے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترک کر کے، اپنا وطن چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ جانا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہجرت وہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو دین پر چلنا مشکل ہو جائے، عزت و آبرو مشکل ہو جائے، عزت کا بچنا، جان کا بچنا مشکل ہو جائے، اور دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو وہ جگہ چھوڑ کر کے ایسی جگہ جانا جہاں اطمینان کے ساتھ اسلامی احکامات پر اور اسلامی تعلیمات پر آدمی چل سکے۔ دیکھیے، یہ ہجرت کے بارے میں سب سے پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی ہے، جب مکہ کے مشرکوں کی طرف سے ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی، ظلم و زیادتی جب اپنے انتہا کو پہنچ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، جو بالکل قلیل تعداد میں تھے، بالکل معمولی تعداد میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ وہاں کا بادشاہ جو نجاشی تھا، اس زمانے میں بہت ہی نیک دل، شریف النفس بادشاہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اطمینان تھا کہ وہ بادشاہ انصاف پرور ہے اور نہایت ہی عادل ہے اور منصف مزاج ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ چنانچہ پہلی مرتبہ 12 مسلمان مرد اور 4 عورتیں پہلی مرتبہ مکے سے چھپ کر کے مکے سے حبشہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس چھوٹی جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ یہ پہلا جوڑا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا اللہ کے نام پر اپنا ترک وطن کر کے دوسرے وطن کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ تو 12 مرد اور 4 عورتیں مکے سے روپوشی کی حالت میں نکل کر کے حبشہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے پیچھے پھر 83 مرد اور 18 عورتیں، اس کے پیچھے، اس کے بعد 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اس قافلے میں 83 مرد اور 18 عورتوں میں ایک حضرت جعفر بن طیار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، یہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو یہ لوگ وہاں حبشہ گئے، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان کو پیغام بھیجا کہ سب لوگ مدینے چلے آؤ۔ چنانچہ جو ادھر ادھر ہجرت کر کے گئے تھے وہ سب ہجرت کر کے پھر مدینے آ گئے۔ تو اس اعتبار سے کسی نے 1 ہجرت کی، کسی نے 2 ہجرت کی، کسی نے 3 ہجرت کی، حبشے کی کسی نے 2 ہجرت کی، پھر مدینے کی بھی ہجرت کی۔ تو یہ جو ہے یہ ہجرت کا آغاز ہوا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ، فی اللہ کی دیکھیے قید لگی ہوئی ہے، وہ ہجرت جو اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کے لیے ترک وطن کیا جائے، مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کے جانا، یہ اس کو ہجرت نہیں کہتے۔
کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، کوئی سعودی عرب چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا اپنا وطن چھوڑ کر کے، اس کو ہجرت نہیں کہتے۔ ہجرت ایک بہت بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی اللہ کی شرط لگی ہوئی، کیا مطلب؟ فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنا ترک وطن کیا ہو، اپنی خواہشات کے لیے، مال کمانے کے لیے، دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا، اس کو ہجرت لغوی اعتبار سے تو کہیں گے، لیکن شرعاً اس کو ہجرت نہیں کہیں گے۔ شرعی ہجرت وہ ہوگی جو دین کے تحفظ کے لیے، کہ اس جگہ پر دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہو، اذان دینا مشکل ہو گیا ہو، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہو، اسلامی شعائر پر اور اسلامی تعلیمات پر چلنا مشکل ہو گیا ہو، تو ایسی جگہ کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ جانا جہاں اسلامی تعلیمات پر آزادی کے ساتھ آدمی عمل کر سکے، یہ کہتے ہیں، اس کو شرعی ہجرت کہتے ہیں۔ تو ہجرت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرنے سے آدمی جب ہجرت کرتا ہے تو اس کے جو پہلے گناہ ہوئے تھے اس ہجرت کی وجہ سے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ کیوں؟ ہجرت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، خاندان، زمین، جائیداد، سب کو چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اپنے وطن کو چھوڑنا، جہاں آدمی پیدا ہوا ہو، پلا بڑا ہو، جوان ہوا ہو، جہاں زندگی کا بیشتر حصہ اس نے گزارا ہو، ایسی جگہ چھوڑ کر کے غیر معلوم جگہ پر جانا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی، اور قرآن کے اندر تو بے شمار مقامات پر ہجرت کی تعریف اور ہجرت کی توصیف بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہجرت جو اللہ کے لیے کی گئی ہو، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام نے اپنے جان کو، مال کو قربان کر دیا، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب اور وطن عزیز کو ترک کر کے مدینے کی راہ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو جب مکے سے باہر نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا یوں نظر بھر کر، اور فرمایا اے خانہ کعبہ، تو مجھ کو روئے زمین پر سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میں تجھ کو چھوڑ کر کے اس لیے جا رہا ہوں کہ مکہ والوں نے میرا جینا محال کر دیا، میرا رہنا محال کر دیا۔ اور یہ فرماتے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے تھے۔ اپنا وطن چھوڑ کر کے جا رہے ہیں نا، وطن عزیز، 53 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں زندگی گزاری۔ آپ وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے، وہیں بڑھے، جوان ہوئے، نبوت وہیں ملی۔ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد جب آدمی وطن کو چھوڑتا ہے تو آدمی کے لیے بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، دل کے اندر ایک قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا خطاب کر کے فرمایا، اور روتے ہوئے جاتے تھے، مکہ سے روتے ہوئے ہجرت فرما کر کے تشریف لے گئے کہ اگر مکہ کے لوگ مجھ کو نہ نکالتے تو میں ہرگز تجھ کو چھوڑ کر کے نہ جاتا۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے ترک وطن کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، کیا فرما رہے ہیں؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم اس کو بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ترک وطن کرے گا، ہجرت کرے گا، اس کو ہم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کو بہترین اجر سے نوازیں گے۔ اور دیکھیے اس کا مشاہدہ ہوا کہ جو صحابہ کرام اپنا وطن ترک کر کے گئے تھے، بالکل مفلسی کی حالت میں، جان مال، صرف جان لے کر کے گئے تھے، مال کو، جائیداد کو، زمین کو، سب کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ لیکن جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ بہترین ٹھکانہ میں ان کو دوں گا دنیا میں۔ بہترین ٹھکانے سے مراد بہترین پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، اور بہترین دوست بھی ہو سکتا ہے، بہترین زمین بھی ہو سکتی ہے، بہترین لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مشاہدہ دیکھیے صحابہ کرام نے کیا کہ جب مکہ سے تشریف لے کر کے گئے تو مدینہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ بن گیا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین ان کو وہاں جو آرام مل گیا، اور دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں آ کر کے نچھاور ہونے لگی۔ بڑے بڑے ممالک کو لوگوں نے فتح کیا۔ جو مکے سے بالکل مفلسی کی حالت میں گئے تھے، تنگ دستی کی حالت میں گئے تھے، وہاں جانے کے بعد صحابہ کرام بڑے پیسے والے بن گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے مالدار صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا، جب مکے سے گئے تو بالکل خالی ہاتھ گئے۔
لیکن مدینہ جب گئے، مدینے میں اللہ نے ان کو اتنی دولت عطا فرمائی، اتنی دولت عطا فرمائی کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو 20 کروڑ اشرفی چھوڑ کر کے مرے، اور دینار اور درہم کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ٹھکانہ بھی دیا، مال بھی دیا، دولت بھی دی، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، پھر وہیں سے جو بڑے بڑے ممالک کو انہوں نے فتح کیا۔ اور دوسری بات اللہ یہ فرما رہے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، دنیاوی اعتبار سے اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا اجر عظیم، آخرت کے اندر تو اس کو جو ہم اجر دیں گے وہ بہت بڑا اجر ہوگا، دنیاوی اجر سے آخرت کا اجر ان کے لیے بڑا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اللہ کے لیے ترک وطن کرے گا۔ یہاں پر ایک بات بتا دینا جو ابھی یاد آئی، ہر عمل میں نیت کے اندر خلوص ہونا ضروری ہے، لیکن خاص طور پر دیکھیے ہجرت کے تعلق فرما رہے اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی حدیث نقل کی ہے، امام بخاری کی کتاب جو بخاری شریف ہے، حدیث میں سب سے زیادہ صحیح حدیث، اس کے اندر جو حدیث نقل کی ہے سب سے پہلی حدیث وہ نیت کے بارے، انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا جو ہے وہ عمل ویسا ہی قبول ہوگا۔ اچھی نیت ہوگی، اچھی نیت سے اگر آدمی ہجرت کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کے اندر اجر دیں گے، اور اگر دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی نے ہجرت کی تو پھر اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم دنیا میں بھی ٹھکانہ دیں گے بہترین، اور آخرت کے اندر اجر عظیم سے ہم اس کو نوازیں گے۔ کاش کہ وہ لوگ جان لیتے، یعنی مکہ کے لوگ مسلمانوں کے اعمال کے اجر کے بارے میں جان لیتے کہ یہ ہجرت کرنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا نیک کام ہے۔ اگر مشرکین اور کفار جان لیتے، یہ دونوں معنی بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ اگر کفار مشرکین اس کی اہمیت کو جان لیتے تو وہ کوشش کرتے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اگر صحابہ کرام اس کے معنی کو اور بھی جان لیتے تو اور بھی زیادہ اس بارے میں کوشش کرتے، اس عمل کے بارے میں اور زیادہ جد و جہد کرتے ہیں۔ فرمانے آخر میں الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے مکی زندگی میں بڑے صبر تحمل سے کام لیا، ماریں کھائیں، گالیاں سنی، جھڑکیاں سنی، ان لوگوں نے کتنا بڑا صبر کیا۔ حالانکہ وہ لوگ اگر چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، مکہ کے لوگوں سے لڑائی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو لڑنے سے، ہاتھ اٹھانے سے منع کر دیا تھا کہ تم لوگ ہرگز ہاتھ نہیں اٹھانا، اگر کوئی تم کو مارے تو مار کھا لو، اگر تم کو کوئی گالیاں دے تو گالی سن لو، تم ہرگز اس کا بدلہ نہیں لینا۔ مکی زندگی میں ہاتھ اٹھانے اور بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف قرآن کے اندر کر دی، بہترین ٹھکانہ دیا، اور آخرت کے اندر جو اجر ملے گا وہ اللہ کو ہی معلوم ہے کتنا بڑا اجر ملے گا۔ اس کے اجر کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کو معلوم ہے اس کے اجر عظیم کا کہ اللہ اجر دیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و اشہد ان لا الہ الا انت۔